اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خداوند کریم کسی جان کو، کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر یہ کہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے کہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انسان کا نفس اعمال انجام دیتا ہے اس کا فائدہ خود انسان کے لیے ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو گناہ کوئی نفس انجام دیتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے لیے ہے۔ لہٰذا خداوند کریم نے جو یہ احکامات انسان کے لیے رکھے ہیں، یہ جو شریعت نازل کی ہے، یہ شریعت ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا گیا ہے کہ جتنی وہ وسعت اور جتنی وہ توان رکھتا ہے۔ لہٰذا واجبات الہی یا محرمات الہی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی شخص کہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، میں انجام نہیں دے سکتا۔ حالانکہ جو اسپیشل کیس ہے مثال کے طور پر، اس کے لیے شریعت میں ایک الگ سہولت رکھی ہے۔ آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کہا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کہا لیٹ کے نماز پڑھو، روزے نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پر پوری زندگی اگر نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دو، ابھی نہیں رکھ سکتے تو ماہ رمضان میں کہا کہ نہیں رکھو، پھر اس کے بعد اس کی قضا کر لینا، درست ہے۔ تو جو ایک مجبوری کا کیس ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک نارمل انسان کے لیے اگر دیکھا جائے تو بالخصوص شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو شریعت ہے، یہ شریعت تمام شریعتوں میں سب سے آسان ترین شریعت ہے، صحیح۔ جیسے کہ اصول کافی کی روایت بھی ہے کہ بعثتنی، یا خداوند کریم نے مجھے بھیجا ہے ایک ایسے دین کے ساتھ جو سیدھا دین ہے، مستقیم دین ہے، اور جس کی جو شریعت ہے وہ آسان اور سہل ہے۔ آسان اور سہل شریعت کے ساتھ خداوند کریم نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت بھی اہل سنت کے اندر خیر بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی وہ روایت پائی جاتی ہے، اگرچہ کہ ضعیف روایت ہے، کہ جو شب معراج کی روایت ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ جب معراج پر گئے تو 50 نمازوں کو واجب کیا گیا، پھر واپس آئے تو کہا کتنی نمازیں، کہا 50، کہا نہیں آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ بہرحال تو جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ شریعت انتہائی سہل شریعت اس کو کہا گیا،
آسان شریعت کہا گیا، اس کے واجبات، اس کے محرمات، حتیٰ کہ اس کے مستحبات بھی آسان شریعت سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ لہذا انسان جب اس شریعت پر عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کا جو پہلا وار ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کام کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ یعنی یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون حجاب کرنا چاہے تو شیطان پہلے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیسے حجاب کرو گی اتنی گرمی میں، سلیوز بھی پہننی ہے، مثال کے طور پر ساکس بھی پہننے ہیں، مکنا بھی پہننا ہے، تو لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یعنی شیطان اس طریقے سے انسان پر وارد ہوتا ہے۔ یا کوئی مومن اگر کوئی بھی کام کرنا چاہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنا چاہے، تو پہلا جو حربہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اٹھو گے کیسے، یعنی اس کام کو بڑا دکھا کر اور مشکل دکھا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن خداوند کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ کی طرف ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ آپ کے قدم اٹھانے کی دیر ہے، پھر وہ کام مشکل نہیں رہتا، پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے وہ بہت آسان سی مثال فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز اور بالخصوص سردیوں میں فجر کی نماز، جب تک آپ سو رہے ہیں بہت مشکل کام ہے، لیکن جیسے ہی آپ ایک مرتبہ اٹھ گئے تو بہت آسان کام ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت آسان کام تھا، فقط ایک اٹھنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو ایک قدم آپ کے بڑھانے کی دیر ہے، خداوند کریم خود آپ کا بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اچھا، یہ ساری گفتگو میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ساری گفتگو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آسان نیکیاں۔ کون سی نیکیاں؟ آسان نیکیاں، یعنی روزمرہ کی زندگی میں جو بالکل آسان نیکیاں ہیں، اس میں کوئی زحمت نہیں ہے، نہ بدنی اعتبار سے کوئی زحمت ہے بہت زیادہ کہ آپ کہیں کہ پہاڑ اکھاڑنا پڑے گا، نہ مالی اعتبار سے مثال کے طور پر کوئی زحمت ہے، آسان نیکیاں۔ تو یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے آپ کے سامنے، یہ اس لیے باندھی ہے کہ اگرچہ کہ خود پوری شریعت ہی آسان ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ جو ہم نیکیاں بیان کر رہے ہیں یہ آسان ہے مثال کے طور پر، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو نیکیاں ہم انجام بیان کریں گے وہ بہت آسان ہے، مثال کے طور پر روزے رکھنا مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ پوری شریعت ہی آسان ہے، شریعت کا ہر حکم آسان ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو جسے کہنا چاہیے کہ ان آسان نیکیوں میں بھی آسان ہے، وہ آسان نیکیاں جو ہم بہت جسے کہنا چاہیے کہ کم زحمت میں کما سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو گوا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک یہ نقطہ۔ اچھا، دوسرا نقطہ قبل اس کے کہ میں آسان نیکیوں کو شروع کروں، وہ یہ کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ تو آسان نیکیاں ہیں، مثال کے طور پر اس کا اتنا ثواب ہے، فلاں کا اتنا ثواب ہے، بس یہ انجام دے لو، باقی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو واجبات ہیں وہ آپ کو انجام دینے ہیں، جو محرمات ہیں آپ کو ان سے رکنا ہے۔ لہذا کوئی شخص یہ عذر تراشی نہ کرے کہ اگر میں نے فلاں گناہ انجام دے لیا تو کیا ہوا، مثال کے طور پر میں نے یہ نیکی بھی تو انجام دی ہے، صحیح ہے یہ نیکی آپ نے انجام دی ہے، لیکن اس گناہ سے بچنا آپ کے اوپر کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک ورگلہ ہے، یعنی شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ صحیح ہے اگر تم نے فلاں گناہ انجام دے لیا تو کوئی بات نہیں، تم زیارت وارثہ تو پڑھ لی نا، تم نے فلاں کام تو کر لیا نا، صحیح نا، یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ وہ اس طریقے سے آپ کو اس گناہ کو کم دکھاتا ہے کہ صحیح ایک کام ہو گیا تم سے، وہ ہو گیا، لیکن تم نے مثال کے طور پر اپنے والدین کی خدمت بھی تو کی ہے، تم نے مثال کے طور پر اگر کسی سے بد کلامی کر لی تو تم نے اتنے سال اپنی ساس کی خدمت بھی تو کی ہے، اپنی سسر کی خدمت بھی تو کی ہے، تو وہ کی ہے آپ نے، اچھی بات ہے، لیکن جو حرام کام ہے وہ حرام ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے، وہ آپ کو انجام دینا ہے، واجب کو انجام دینا ہے، محرمات سے آپ کو بچنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آسان نیکیوں کا سلسلہ۔ سب سے زیادہ آسان نیکی کیا ہے؟ مسکرا کر دیکھنا آسان نیکی ہے، بالکل مومن کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر دیکھنا کیا ہے، بہت آسان نیکی ہے۔
جو ہے وہ والدین کو مسکرا کر دیکھنا صحیح ہے، یا اپنے مومن بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، اپنی والدہ کو مسکرا کر دیکھنا، یہ کیا ہے؟ نیکی، اگرچہ کہ اس میں خیال رہے، محرم نامحرم کا خیال رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نامحرم کسی کے سامنے مسکرا کر دیکھے کہا کہ یہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ حرام ہے، درست ہے۔ یا ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل کو خوش کرنا، یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے خوش کرنا۔ آپ کے ایک جملے سے اگر کسی کو خوشی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن خیال رہے کہ ادخال السرور کس کے ذریعے سے ہونا چاہیے؟ حرام کام کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے اس کو گانا سننا بہت پسند ہے، میں گانا لگا دوں، وہ ادخال السرور نہیں ہے، یہ ادخال النار ہے، جہنم کی آتش کو داخل کرنا ہے، تو ادخال السرور مثال کے طور پر۔ اور بہت سی روزمرہ کی ایسی نیکیاں ہیں جو بہت آسان ہیں۔ جس نیکی کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں۔ جب ہمارا بچہ جاتا ہے مدرسے کی پہلی کلاس میں یا اسکول کی پہلی کلاس میں، اسلامیت کا غالباً سب سے پہلا درس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ہر کام سے پہلے۔ اب یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم شاید اس کی جو اس کا ثواب ہے یا اس کی جو اہمیت ہے اس سے غافل ہو گئے ہیں، یا اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے، ہر کام کا مطلب یعنی ہر کام کا مطلب یعنی کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام ہو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ ایک نیکی ہے۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حزنہ امر تعاطاہ فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو مخلص للہ ويقبل اللہ بقلبہ لم ينفك من احدى اثنتين اما بلوغ حاجته في الدنيا واما يعدله عند ربه ويدخر لديه وما عند الله خير وابقى للمؤمنين۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا کام پیش آ جائے کہ جو اس کو غمگین کر دے، یعنی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے جو انسان کو غمگین کر دے، تو کیا کہے؟ جب ایسی صورتحال پیش آئے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہے، بس چھوٹا سا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کس حالت میں کہے؟ وَهُوَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ، خالصتاً اللہ کے لیے کہے، وَيُقْبِلُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ، اور بسم اللہ کہتے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بس اوقات ہم بسم اللہ پڑھتے تو ہیں کیونکہ وہ ہماری عادت میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کھانا کھاتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بہت سے کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن متوجہ نہیں ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کی تمام آیتیں بہت اہم ہیں، تمام آیتیں بافضیلت ہیں، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد ہے، یعنی پورا قرآن ایک جگہ اور سورہ الحمد ایک جگہ، اسی لیے کہا کہ وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو کتنی 7 آیتیں عطا کی اور قرآن مجید عطا کیا، یعنی پورے فاتحہ کو ایک جگہ بیان کیا قرآن نے، خداوند کریم نے، اور قرآن مجید کو ایک جگہ بیان کیا، یعنی گویا جو پورا قرآن ہے وہ سب سمٹ کے آیا ہوا کس میں؟ سورہ الحمد میں، اور کہا کہ سورہ الحمد میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ میں ہے۔ عظیم ترین آیت، یعنی پورے قرآن کی جو عظیم ترین آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو کہا جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اخلاص کے ساتھ اور وہ اللہ کی جانب متوجہ ہو، تو کہا کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز سے جدا نہیں ہوگا، یعنی 2 صورتحال میں سے ایک صورتحال اس کے لیے ضرور پیش آئے گی، یا تو وہ اپنی حاجت کو پہنچ جائے گا دنیا میں، یعنی جو بھی اس کی حاجت ہوگی خداوند کریم اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اگر یہاں پر دنیا میں حاجت پوری نہ ہوئی تو پھر خداوند کریم اس کے لیے اس نیکی کا ثواب آخرت میں جمع کر کے رکھے گا، یعنی جو اس نے بسم اللہ کہا ہے اس بسم اللہ کا ثواب آخرت میں اس کے لیے کیا کرے گا؟ جمع کر کے رکھے گا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے مومنین کے لیے،
دنیا تو بہرحال ختم ہو جائے گی، اگر دنیا کی حاجت پوری ہو گئی تو بہرحال دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم سب بھی ختم ہونے والے ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی اسم اللہ الاعظم من سواد العین الی بیاضها۔ ہم سب کی آنکھوں میں کیا ہے؟ ایک سفیدی ہے اور ایک سیاہی ہے۔ یہ سفیدی اور سیاہی کتنے قریب ہیں آپس میں؟ بہت قریب ہیں۔ ہماری آنکھوں میں ایک سفیدی اور ایک کیا ہے؟ سیاہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم اعظم سے اس سے زیادہ قریب ہے کہ جتنی ہماری سفیدی سیاہی سے نزدیک ہے۔ یعنی گویا خود یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، ایک شخص حاضر ہوا کہ جس کا نام تھا عبداللہ بن یحییٰ۔ یہ عبداللہ بن یحییٰ جب مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ کرسی پر۔ جب یہ کرسی پر بیٹھنے لگا تو نہ جانے کچھ ہوا ایسا کہ کرسی پر بیٹھ نہیں پایا اور سر کے بل زمین پر گر گیا۔ جب سر کے بل زمین پر گر گیا تو اس کو بہت چوٹ لگی۔ جب چوٹ لگی تو مولا کائنات نے اپنا لعاب دہن اس چوٹ کی جگہ پر لگایا اور اس نے زوردار چیخ ماری، یعنی اس کو بہت زیادہ درد ہوا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کہتا ہے کہ گویا ایسے ہو گیا کہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہی نہیں تھی۔ طولانی حدیث ہے۔ پھر امیر المومنین نے اس سے بیان کیا کہ مومن کی جو یہاں کی مشکلات ہیں وہ مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو بھی مومن کو جو چوٹ پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی جسمانی اذیت پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خداوند کریم چاہتا ہے کہ مومن اس دنیا سے گناہوں کے ساتھ نہ آئے۔ پھر اس کے بعد یہ بہت لمبی طویل حدیث ہے، مولا کائنات بیان کرتے رہے فضائل۔ جب مولا کائنات بیان کر چکے تو عبداللہ بن یحییٰ نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی مومن کو چوٹ پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ تو ابھی جو مجھے یہ چوٹ لگی، میں نے اس مجلس میں کیسا گناہ کیا کہ جو مجھے یہ چوٹ لگی؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم نے بیٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا۔ تم بیٹھ رہے تھے اس وقت تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا، لہٰذا خداوند کریم نے اس کا جبران یہ کیا ہے کہ تمہارے جسم میں چوٹ لگائی ہے، زخم لگایا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی ایسی چیزیں، یعنی مجھے احساس ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے۔ معمولی اس وجہ سے ہو گئی کہ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ درس مثال کے طور پر آج کوئی سنے گا تو کہے گا کہ شاید یہ جو چھوٹے بچوں کو درس پڑھایا جاتا ہے پہلی کلاس میں، شاید وہ والا درس ہے کہ جہاں پر بسم اللہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن بالآخر یہ یاد دہانی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، لہٰذا یہ کفارہ تھا کہ تمہیں خداوند کریم جو ہے وہ مبتلا کرے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ حدیث طولانی ہے، اس حدیث طولانی کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وَلَرُبَّمَا تَرَكَ بَعْضُ شِيعَتِنَا فِي افتتاح أَمْرِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَمْتَنِحُ اللَّهُ بِمَكْرُوهٍ لِيُنَبِّهَ عَلَى شُكْرِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَيُمْحِقَ وَصْمَةُ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ تَرْكِهِ۔ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے بعض شیعہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا کیا کرتے ہیں؟ ترک کر دیتے ہیں، یعنی کام انجام دیتے ہیں۔ مثلا گاڑی چلانا شروع کی، بسم اللہ نہیں پڑھا، کھانا کھانا شروع کیا، مثال کے طور پر بسم اللہ نہیں پڑھا، یا کوئی بھی اور کام شروع کیا بسم اللہ
نہیں پڑھا۔ کہا کہ جب بسم اللہ کو ترک کر دیتے ہیں تو خداوند کریم ان کا امتحان لیتا ہے، بمکروہ، ایک ایسی کوئی ناگوار چیز ان کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے نکلتے ہوئے دروازے سے ٹکرا گیا، یا مثال کے طور پر پیر لڑکھڑایا اور گر گیا، یا کوئی بھی اور مکروہ چیز، کوئی بھی اور ناگوار چیز انسان کے لیے خداوند کریم ہمارے شیعوں سے اس کا امتحان لیتا ہے۔ کیوں؟ لِيُنَبِّهَ عَلَى شُكْرِ اللَّهِ، تاکہ تنبیہ کر سکے اس چوٹ کے ذریعے سے یا اس ناگوار چیز کے ذریعے سے اللہ کے شکر کے اوپر اور اللہ کی حمد و ثنا کے اوپر، اور تاکہ جو اس نے ترک کیا ہے بسم اللہ کو، اگرچہ کہ یہ ترک اولا میں آتا ہے، یعنی واجب نہیں ہے، کسی بھی فقیہ نے کسی بھی توضیح المسائل میں واجب قرار نہیں دیا کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں یا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں، یا مثال کے طور پر کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ کہیں، کوئی واجب نہیں ہے، سوائے نماز میں کہا کہ نماز میں جو ہے وہ جزء سورہ ہے، اس کو جہر سے پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے فجر اور مغربین میں، لیکن اس کے علاوہ عام زندگی میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام جو ہے وہ واجب ہے۔ لیکن بہرحال کچھ مستحبات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں اثر کرتے ہیں، تاثیر رکھتے ہیں، ان مستحبات کا اثر ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نہ سو۔ کیوں نہ سو؟ کہا کہ کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں خداوند کریم اپنا جو رزق ہے، رزق کا اضافی حصہ تقسیم کرتا ہے، یعنی ایک وہ حصہ ہے جو تقسیم ہو چکا ہے، جو ملنا ہے، آپ کے اور میرے حصے کا رزق لکھ دیا خداوند کریم نے کہ اس کو یہ رزق ملنا ہے، لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں گویا ایک طریقے سے نیاز بڑھ رہی ہوتی ہے، بونس تبرک بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس ٹائم پیریڈ میں اگر کوئی شخص سو گیا تو پھر وہ کیا ہے، سوتا رہ جائے گا، لیکن اگر جاگ گیا، یعنی کیا ہے، کام کیا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، آپ کو جاگتے رہنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر جاگ کے پوری ایک تسبیح نکالیں گی سبحان اللہ کی یا مثال کے طور پر تسبیحات اربع کی تبھی آپ کو ملے گا، نہیں، کہا صرف جاگنے پہ دے دوں گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جاگنا ہے۔ تو یہ اگرچہ کہ مستحب عمل ہے لیکن تاثیر رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے کام ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ان کا اثر ہے ہماری زندگی میں، ہم شاید اس کو متوجہ نہیں ہوتے، لہٰذا ہم جو وہ انجام نہیں دیتے۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جب بعض شیعہ ترک کر دیتے ہیں تو پھر خداوند کریم کسی ناگوار واقعے میں ان کو مبتلا کرتا ہے۔ علا بن فضیل سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اذا توضأ احدکم ولم یسمى کان للشیطان فی وضوئه وصلاته شرک وان اکل او شرب او لبس او وكل شيء صنعه ينبغي له ان يسمي عليه فان لم يفعله كان للشيطان فيه شرك۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی وضو انجام دے، وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے، وضو انجام دے اور وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے، کھانا کھائے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے، پانی پیے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے، یا جو بھی کام کرے اس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ وضو میں شیطان شریک ہو رہا ہے، کھانے میں شیطان شریک ہو رہا ہے، پانی میں شیطان شریک ہو رہا ہے۔ ایک اور بہت مزے کی روایت میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے گزری، اگرچہ کہ شاید میں اس روایت کا حوالہ نہیں ڈھونڈ پایا، لیکن ایک روایت یہ تھی کہ دو شیطان تھے، ایک شیطان بہت ہی موٹا تازہ اور دوسرا شیطان بہت ہی لاغر۔ وہ جو موٹا تازہ شیطان تھا اس نے لاغر سے پوچھا بھائی تمہاری یہ حالت کیسے ہے، کچھ کھاؤ پیو، کچھ جان وان بناؤ۔ کہا کہ میں ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کوئی کام نہیں کرتا مگر بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، لہٰذا میری کسی کام میں شراکت نہیں ہے۔ پھر اس لاغر نے پوچھا تم اتنے موٹے تازہ کیوں ہو؟ کہا میں ایسے شخص کے پر مسلط ہوں جب کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے ساتھ شریک ہوں، جو وہ کھاتا ہے وہ میں کھاتا ہوں، جو وہ پیتا ہے وہ میں پیتا ہوں، تو لہٰذا میں موٹا تازہ ہوں۔ یہ بہرحال ایک روایت تھی جو میں نے پڑھی تھی لیکن میں اس کا حوالہ نہیں ڈھونڈ پایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب یہ جو روایت ہے یہ بہت اہم ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ من اراد ان ینجیہ اللہ من الزبانیہ فلیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرفا لیجعل اللہ کل حرف منہا جنتا من واحد منہن. فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ خداوند کریم اس کو زبانیہ سے نجات دے. زبانیہ کیا ہے؟ زبانیہ جہنم کا دروازہ ہے. جہنم کا دروازہ. اور یہ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 19 دروازے ہیں. 19 دروازے. کہا جو شخص بھی 19 دروازوں سے بچنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ 19 دروازوں سے بچ جائے، تو وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. سبحان اللہ. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں، اور خداوند کریم اس کو جہنم کے 19 دروازوں سے نجات دے گا جو شخص بھی یہ کام انجام دے گا. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ له بكل حرف 4000 حسنۃ ومحى عنہ 4000 سیئۃ ورفع له 4000 درجۃ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، خداوند کریم ہر حرف کے بدلے، کتنے حرف ہیں بسم اللہ میں؟ 19. ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھے گا. اب 4000 ملٹیپلائی بائی کتنے؟ 19. 4000 نیکیاں لکھے گا. ہر حرف کے بدلے 4000 گناہوں کو مٹا دے گا، اور ہر حرف کے بدلے 4000 درجات کو بلند فرمائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. درست ہے. یہ نیکیاں یعنی مفت ہیں، مفت ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی دھوکے میں نہ آئے. کہا کہ اتنی نیکیاں مل رہی ہیں تو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. وہ کام جو آپ کو کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، یہ اس کے کیا ہے؟ علاوہ ہیں. یہ اس کے علاوہ ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بسم اللہ پڑھے، خداوند کریم اس شخص کے لیے جنت میں 70,000 محل تعمیر کرائے گا. 70,000 محل کس کے؟ اینٹوں کے؟ مٹی کے؟ کس کے محل؟ یاقوتۃ حمراء، سرخ یاقوت کے. سرخ یاقوت کے کتنے محل؟ 70,000. ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے. وہ گھر کس کے ہوں گے؟ پلاسٹک کے نہیں ہوں گے. لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کے. ہر گھر میں 70,000 تخت لگے ہوں گے. وہ تخت بھی لکڑی کے نہیں. زبرجدۃ الخضراء، زبرجد جو ایک پتھر ہے قیمتی، جیسے لؤلؤ ایک قیمتی پتھر ہے. پھر اس کے بعد فرمائیں کہ یہ سب ہوگا، یہ سارا کس کے لیے؟ لمن یقول بالحرمت والتعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمام ثواب کس کے لیے؟ جو حرمت، احترام اور تعظیم کے ساتھ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب یہ پڑھ رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو اندازہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے. میں مجھے خود یہ درس لیتے ہوئے تھوڑا سا عجیب سا ہو رہا ہے کہ میں تو ہمیں ضرورت ہے ایک جو ہے وہ نبی کا واقعہ ہے گویا، یا شاید کسی استاد شاگرد کا واقعہ ہے، میرے ذہن میں. خیر یہ نہیں کہا کہ وہ جو شاگرد تھا دیکھتا تھا اپنے استاد کو، اور وہ پانی پر چل کر راستے کو طے کر لیتے تھے. تو کہا کہ آپ پانی پر چل کر راستے کو طے کر لیتے ہیں، میرے پاس جو ہے وہ کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ میں پانی کو طے کروں. تو انہوں نے کوئی چیز لکھ کے دے دی اس کو، کہا کہ یہ رکھ لو اپنے پاس، کل سے تم بھی پانی پہ چلو گے. چل دیے کہ وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا.
ایک دن 2 دن ہوتا رہا ایسی، اب تشویش ہونے لگی کہ بالآخر اس میں کیا ہے لکھا ہوا. تو ایک دن وسط پانی میں اس نے کیا کیا، کھولا، اور کھول کے دیکھا تو کیا لکھا تھا، کہ بس یہ بسم اللہ، وہیں پہ کیا ہو گیا، ڈوب گیا. تو یہ معنی ہے یہاں پر کہ یقول بالحرمت والتعظیم، یعنی بسم اللہ کی حرمت اور تعظیم کو جانتا ہو، چھوٹا شمار نہ کرے، چھوٹا شمار نہ کرے. سرکار فرماتے ہیں کہ اذا قال العبد عند منامه بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ ملائکتی اکتبوا نفسه الى الصباح. فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، یعنی کتنا آسان کام ہے، یعنی سونے سے پہلے شاید وضو کرنا مشکل ہے، حالانکہ وہ بھی آسان ہے، لیکن اس کی نسبت کیا ہے، مشکل ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ وضو کرنا مشکل ہے یا یہ بسم اللہ پڑھنا آسان ہے، تو بسم اللہ پڑھنا آسان ہے. بہرحال اتنا آسان کام ہے. کہا سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کیا ہوگا؟ خداوند کریم اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ اے ملائکہ، اس کی ہر سانس کو عبادت میں شمار کرو. یعنی آپ وضو کر کے سوتے ہیں تو کیا پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سوئے تو کیا ہوگا، ہر سانس کا ثواب جو ہے وہ اس کو ملے گا، ہر سانس عبادت میں شمار ہوگی. تو یہ بسم اللہ کا ثواب ہے جو نقل ہوا ہے روایت میں، جو انتہائی چھوٹا عمل ہے اور انتہائی آسان عمل ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی تگ و دو نہیں کرنی ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ یقول انا احق من سئل و اولا من تضرع الیہ فقولوا عند افتتاح کل امر صغیر وعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ یہ حق رکھتا ہوں کہ مجھ سے سوال کیا جائے، اور میری ذات سب سے زیادہ یہ حق رکھتی ہے کہ میری طرف متوجہ ہوا جائے. یعنی جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو انسان خدا کی طرف متوجہ ہو. بس اے میرے بندو، ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو. یعنی انسان بسا اوقات بڑے کام میں انسان پھر بھی تھوڑا کیا کرتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا کام ہے تو اس میں بسم اللہ کہنا چاہیے. مثال کے طور پر نئے گھر میں انسان داخل ہوتا ہے تو کہا کہ نہیں، نئے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اس میں بسم اللہ کہہ کر داخل ہونا چاہیے. کہا کہ نہیں، ہر چھوٹے بڑے کام میں. اب ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا کرسی سے کھڑا ہونا، مثلا کرسی پہ بیٹھنا، یہ بہت چھوٹا کام ہے. کہ ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے کیا کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ ای استعین علی ھذا الامر باللہ الذی لا تحق العبادۃ لغیرہ. میں مدد مانگتا ہوں اس کام میں خداوند کریم سے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے، اور اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انتہائی چھوٹا سا عمل ہے، اور جس کی جو نیکی ہے بہت ہی آسان نیکیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے.